کہ حرمین کی ائمہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ تو امام اگر مسجد نبوی میں غلط ہو تو جماعت چھوڑنا سنت صحابہ ہے۔ سعودیہ کے جو اس وقت کے موجودہ امام ہیں، چاہے حرم کے ہو یا مدینے کے ہو، ان دونوں کا عقیدہ خراب ہے، اور یہ غلط عقیدے کی بنیاد پر ہمارے علماء اہل سنت ان کو مسلمان ہی نہیں مانتے۔ جیسے لوگ سوچتے ہیں بہت سارے کہ یار اللہ کیسے چاہیں گا کہ اس کے گھر میں، اس کے خانے کعبہ میں کوئی کافر آدمی نماز پڑھائے؟ یہ پہلا موقع نہیں، اس سے پہلے بھی ایسے ظالم و جاوید بادشاہ اور ایسے لوگ گزرے ہیں۔ یہ سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے کہ 600 سال تک کعبے میں بدھ بھی رہے ہیں۔ کیا وہاں بھی یہ کہیں کہ معاذ اللہ 600 سال تک کمزور تھا، راضی تھا؟ نہیں۔ حرمین شریفین کے امام ایک زمانے سے وہابی چلے آ رہے ہیں، اس لیے آپ لوگ حج کعبہ کے لیے جائیں، عمرہ کے لیے جائیں، وہاں کے وہابی امام کے پیچھے اپنی نماز نہ پڑھیے، ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نماز بھی نہیں ہوئی۔ تو بہرحال چاہے وہ حرم کا اور مدینے کا امام کیوں نہ ہو، اس کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی اگر عقیدہ گندا ہے تو۔ اگر اللہ تعالیٰ میں بار بار سعادت دے وہاں جانے کی تو، اور جلد از جلد ان کا بھی خاتمہ ہو وہاں سے، تو جب تک یہ ہے تو تب تک ان کے پیچھے ان کی ابتدا میں کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق نصیب فرما اور اس کی اتباع نصیب فرما، باطل اور اس کی اتباع سے ہماری حفاظت فرما۔ یہ ایک بریلوی معروف عالم دین بلکہ مفتی ہیں، ان کا فتویٰ ہے کہ حرمین کی ائمہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور وجہ موصوف نے یہ بتائی کہ ان کا عقیدہ غلط ہے۔ آپ ان کی بات سنیں ذرا۔ مکہ معظمہ میں میں گیا جب حج کے سلسلے میں، عمرہ کے سلسلے میں، تو میں اپنی جماعت الگ کرتا تھا۔ ایک صاحب کہنے لگے آپ جماعت الگ کیوں کر رہے ہیں؟ میں کہا میں یہاں حج کرنے آیا ہوں، نماز خراب کرنے نہیں۔ تو امام اگر مسجد نبوی میں غلط ہو تو جماعت چھوڑنا سنت صحابہ ہے۔ عموماً حرمین شریفین کے امام ایک زمانے سے وہابی چلے آ رہے ہیں، اس لیے آپ لوگ حج کعبہ کے لیے جائیں، عمرہ کے لیے جائیں تو ضرور جائیں، حج کیجئے، عمرہ کیجئے، لیکن اپنے ساتھ ایک عالم کو بھی لے کے جائیے، وہ نماز پڑھائیں، ان کے پیچھے آپ لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو اپنی نماز تنہا پڑھ لیجیے۔ اکثر لوگ نماز کسی بھی مسجد اور کسی بھی امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے۔ سنی امام دیکھنا چاہیے، بد عقیدہ وہابی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کے بعد ایمان ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال چاہے وہ حرم کا اور مدینے کا امام کیوں نہ ہو، اس کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی اگر عقیدہ گندا ہے تو۔ اگر اللہ تعالیٰ میں بار بار سعادت دے وہاں جانے کی تو، اور جلد از جلد ان کا بھی خاتمہ ہو وہاں سے، تو جب تک یہ ہے تو تب تک ان کے پیچھے ان کی ابتدا میں کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ سوال یہ ہے، ہم اگر کوئی گھر میں ملازم رکھتے ہیں، محلے کا امام رکھتے ہیں محلے کی مسجد میں، تو اس کے اندر ہر طرح کے اوصاف ڈھونڈتے ہیں اور اس کی برائیاں ڈھونڈتے ہیں، اور اس کے بعد مختلف پیرائیوں سے، مختلف طریقوں سے اس بیچارے کا امتحان لیتے ہیں، اور اس کے حوالے سے ہر طرح کی معلومات لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ امام بننے کے لائق ہے بھی یا نہیں، اور وہ بھی معمولی تنخواہ پر۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ائمہ حرمین جو کہ دنیا کے سب سے مبارک ترین زمین کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑے ہیں، کیا اللہ تبارک و تعالی اپنے گھر میں کوئی ایسا بد عقیدہ آدمی جو کہ بد عقیدہ ہو، جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہو، اس کو امام بنا سکتا ہے؟ کیا اللہ اس پر قادر نہیں ہے کہ اس کو وہاں سے ہٹائے؟ اب حرم شریف، اس کے بارے میں کیا ہی کہیں؟ حرم کا امام ہو اور وہ بد عقیدہ ہو، یہ سوچنے والی بات ہے۔ مسجد نبوی کا امام ہو اور وہ بد عقیدہ ہو، تو بات صاف ہے کہ جو ان کو بد عقیدہ کہتے ہیں، ان کو غلط عقیدہ والا کہتا ہے، ان کے ذرا اپنے عقیدے تو کھول کے دیکھیں۔ ساری بدعات، ساری شرکیات، ساری خرافات تو تم میں پائی جاتی ہے میرے بھائیوں۔ تم نے خرافات اور بدعیات کا کون سا طریقہ ہے جو تم نے چھوڑا نہیں؟ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، یہ جو مقولہ ہے نا، یہ ان پر بڑا اچھا فٹ آتا ہے۔ یہ مولوی صاحب اور اس کے مکتبہ فکر کے اور بہت سے لوگوں نے یہ فتویٰ دیا ہے
کہ ائمہ حرمین کے پیچھے نماز نہیں ہوتی کیونکہ وہ بد عقیدہ ہے۔ توبہ استغفر اللہ، توبہ استغفر اللہ۔ تو گزارش یہ ہے، اچھا پھر یہ بدبخت طبقہ وہاں جاتا ہے تو ائمہ حرمین کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں، یہ اپنی نماز پڑھ کے آتے اور کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ میری ان سب سے گزارش ہے، اور ان میں جو سنجیدہ طبقہ ہے ان سے بھی گزارش ہے، یار بس بند کرو ان خرافات کو۔ حرمین کا امام بد عقیدہ ہے اور تم صحیح عقیدہ والے ہو، ذرا اپنے کرتوت دیکھو، اپنے افعال دیکھو، اپنے کارنامے دیکھو، اور پھر جا کے ان پر فتوے لگاؤ۔ اللہ تمہیں ہدایت دے۔